بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اگر صاحب استطاعت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرے، اور اگر کوئی اس چیز کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ تو حج کے مسائل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج آپ کو چند مسائل عرض کرتے ہیں۔ کل ہم نے عرض کیا تھا اس سے پہلے والی کلپ میں کہ حج کی کتنے قسمیں ہیں، تو آج انہی حج کی قسموں سے متعلق چند مسائل ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر حج افراد مستحبی کرتا ہے، یعنی مستحبی حج افراد کرتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے حج کو حج تمتع کی طرف بدل دے۔ تو ظاہر ہے جب حج تمتع کی طرف بدلے گا تو حج تمتع میں عمرہ پہلے ہوتا ہے، حج بعد میں ہوتا ہے، تو اس کا جو ہے عمرہ بن جائے گا، عمرہ تمتع ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ طواف اور سعی کے بعد تلبیہ نہ کہے۔ جب وہ طواف اور سعی کیا ہو تو پھر اس کے بعد تلبیہ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ اگر تلبیہ کہے گا تو پھر یہ تلبیہ ہوتا ہے عاقد احرام، یعنی احرام کو عقد کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ طواف اور سعی جو ہے احرام سے محل کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے اگر بندہ تلبیہ کہے گا طواف اور سعی کے بعد، تو طواف اور سعی کے بعد تلبیہ کہنے کی وجہ سے اس کا جو متعہ ہے، یعنی متعہ کہتے ہیں حج تمتع، عمرہ تمتع جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ احرام باندھنے کی وجہ سے وہ محل نہیں ہوا ہے۔ تو محل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ طواف اور سعی کے بعد وہ تلبیہ نہ کہے۔ جب وہ طواف اور سعی کرے گا تو اس سے وہ گویا اس کا عمرہ تمتع ہو گیا، عمرہ تمتع ہو گیا، اور سعی کے بعد وہ محل ہو گیا۔ اب محل ہونے کے بعد پھر حج کے ایام آنے پر، جو کہ یوم ترویہ ہے، 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ حج کے جو ہے مناسک کو بجا لاتا ہے۔ اور البتہ بقول بعض فقہا کا یہ قول ہے کہ نہیں، صرف تلبیہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس نیت سے کہ میں اس تلبیہ کے ذریعے سے احرام کو برقرار رکھتا ہوں، تو پھر اس وقت جو ہے وہ کیا ہوگا جی، اس کا حج تمتع، عمرہ تمتع باطل ہو جائے گا، اور وہ اپنے حج افراد پر باقی رہے گا۔ اچھا جی، اور قارن کے لیے، یعنی حج قران کرنے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اگرچہ مستحب حج قران ہو، وہ عدول کر کے حج اس کی طرف تمتع کی طرف نہیں آ سکتا۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک شخص اگر واجب ہی کیوں نہ صحیح، واجب حج کیا ہو، یعنی حج افراد، ابھی ہم نے کہا مستحب حج افراد ہو تو وہ عدول کر سکتا ہے حج تمتع کی طرف، لیکن بعض فقہا کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس کا حج تمتع، حج قران ہی کیوں نہ ہو، حج واجب ہی کیوں نہ ہو، معذرت، حج واجب ہی کیوں نہ ہو، حج واجب افراد یعنی حج افراد واجبی ہی کیوں نہ ہو، وہ جو ہے اس کو عدول کر سکتا ہے حج تمتع کی طرف۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جن صحابہ نے حج قران کے لیے اپنے ساتھ قربانی نہیں لایا تھا، یعنی جو قربانی نہیں لاتا تو اس کا حج افراد ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں کو کہا تھا کہ ان صحابہ سے کہا تھا کہ آپ لوگ کیا کریں جی، حج تمتع کریں، انہیں حج تمتع کا حکم دیا تھا۔ تو مطلب واجب تھا ان کے ذمے، جو صحابہ آئے تھے ان کا تو حج واجب تھا، حج افراد واجبی تھا، پھر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ انہیں حکم دیا کہ اپنے جو حج واجب افراد ہے اس کو حج تمتع کی طرف بدل دے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب حج قران کرنے والا اور حج افراد کرنے والا مکہ میں داخل ہو جائے تو وہ سعی اور طواف کر سکتا ہے، چاہے اس کا جو حج ہے، حج قران اور حج افراد، چاہے واجبی ہو چاہے مستحبی ہو۔ لیکن حج تمتع میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ حج تمتع میں عمرہ ہوتا ہے پہلے، پھر اس کے بعد جو ہے حج ہوتے ہیں، تو اس میں عمرہ کے افعال بجا لاتے ہیں۔ لیکن حج کرنے والا، حج قران کرنے والا، حج افراد کرنے والا، وہ جب مکہ میں داخل ہو جائے تو وہ کر سکتا ہے، کیا ہے جی، طواف اور سعی کر سکتے ہیں۔
چاہے وہ جو ہے حج قران واجب ہو یا حج افراد واجب ہو یا حج قران اور افراد جو ہے مستحب بھی ہو. لیکن ہر نماز طواف کے بعد اس کو تلبیہ تجدید کرنی پڑے گی، یعنی جو تلبیہ ہے وہ اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی تاکہ وہ محل نہ ہو جائے، چونکہ طواف اور سعی جیسے کہ عرض کیا کہ طواف اور سعی محل ہونے کا باعث ہے، تو اس لیے اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے جی تلبیہ پڑھیں تاکہ وہ اس کا جو احرام ہے وہ برقرار رہے. لیکن اگر وہ تلبیہ نہیں کہے گا تو پھر طواف اور سعی کرنے کے نتیجے میں وہ محل ہو جائے گا قول مشہور کی بنا پر، فقہا میں سے جو مشہور قول ہے اس کی بنا پر. یہ دوسرا مسئلہ ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے حج تمتع افراد اور قران کے بحث میں بتایا تھا کہ حج تمتع ان لوگوں پر واجب ہے کہ جو خانہ کعبہ سے 48 میل کے فاصلے پر ہو، جو کہ 16 فرسخ بنتے ہیں. اور حج قران اور افراد جو ہے ان لوگوں کی ذمہ واجب ہے کہ جو 48 میل کے اندر رہتے ہوں یا مکہ کے باسی ہوں، جنہیں مکی کہتے ہیں. اور جو حج مکہ سے 48 میل کے فاصلے پر رہتے ہیں انہیں افقی کہتے ہیں، یعنی آفاقی بھی کہتے ہیں افقی بھی کہتے ہیں. تو ایک شخص مکی تھا، پھر وہ اگر افقی بن جائے یعنی آفاق کے رہنے والے بن جائے اور وہ پھر میقات سے گزر کر حج کرنا چاہتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ میقات سے احرام باندھے. اب اس کے ذمے کون سا حج واجب ہوگا؟ آیا حج تمتع واجب ہوگا، حج قران واجب ہوگا، حج افراد واجب ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر اس کا رہنا باہر زیادہ ہو، آفاق میں زیادہ رہنا ہو، اس کا جو اقامت ہے اس کی اقامت باہر زیادہ رہنا ہو تو اس وقت اس کے ذمے حج تمتع ہوگا. لیکن اگر برابر ہو، یعنی مکہ میں بھی وہ 6 مہینے رہتے ہیں اور باہر آفاق میں بھی وہ جو ہے 6 مہینے رہتے ہیں، تو اس وقت اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ حج تمتع کرے یا افراد و قران کرے. اچھا جی، اسی مسئلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات یہ ہے کہ جو غیر متمتی ہے یعنی حج قران اور افراد کرنے والا شخص ہے، اس کے ذمے وہ نہیں ہے، قربانی نہیں ہے. قربانی جو ہے صرف تمتع کرنے والے شخص پر یعنی متمتی پر واجب ہے. جو غیر متمتی ہے، افراد اور قران کرنے والے جیسے وہ مکی لوگ ہیں، ان کے ذمے وہ نہیں ہے، قربانی نہیں ہے. ہاں مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے. اچھا، جو قربانی کا جانور ہم ذبح کرتے ہیں جو تمتع کرنے والے، تو یہ جو قربانی کا جانور ہے وہ باقاعدہ ایک عمل ہے، حج کا ایک عمل ہے. نہ یہ کہ احرام آپ نے میقات سے نہیں باندھا ہے تو اس کا جبران ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ حج تمتع کے افعال میں سے ایک فعل ہے. تو یہ تیسرا مسئلہ ہے. اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ حج اور عمرہ دونوں کو ایک ہی نیت سے نہیں بجا لا سکتے ہیں. اگر ایسا کریں گے تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ باطل ہو جائے گا، حج اور عمرہ باطل ہو جائے گا. اور نہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک عمرے سے یا حج سے محل ہونے سے پہلے آپ دوسرے کو شروع کر دیں. مثلا آپ عمرے کے احرام میں ہیں تو عمرے کے احرام سے محل ہونے سے پہلے آپ حج کے احرام میں داخل ہو جائیں. ایسا نہیں کر سکتے ہیں. اگر ایسا کریں گے تو پھر اگر بعد والا جو ہے وہ عمرہ ہو تو پھر وہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر عمرہ نہیں حج ہے تو پھر وہ حج اگر سعی سے پہلے ہو تو وہ حج بھی باطل ہو جائے گا. ہاں اگر سعی کے بعد ہو اور تقصیر سے پہلے ہو تو پھر اس میں روایت ہے کہ یہ حج مفرد بن جائے گا. البتہ اس میں روایت یہ ہے. لیکن ہاں اگر وہ بھول کر ایسا کیا ہو تو پھر اس وقت جو ہے اس کا بعد والا جو وہ ہے چاہے وہ حج ہو چاہے عمرہ ہو وہ صحیح ہو جائے گا. البتہ پھر اس کے ذمہ مستحب ہے کہ وہ ایک شاد کے ذریعے سے یعنی ایک بھیڑ کے ذریعے سے اس چیز کا جبران کرے کہ اس نے ادخال کیا ہے، کہ حج اور عمرہ کو داخل کیا ہے. یعنی حج ہو پہلے والا تو پھر اس سے محل ہونے سے پہلے عمرہ کیا ہے، اگر عمرہ ہو تو پھر اس سے محل ہونے سے پہلے حج بجا لایا ہے. تو اس وجہ سے اس کے ذمے جو ہے ایک بھیڑ دینا واجب ہو جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چیز عرض یہ کرنی ہے کہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ جو مسائل ہے وہ شرح کتاب لمعہ سے بتا رہے ہیں، لمعۃ الدمشقیہ شہید اول محمد بن مکی کے. تو یہ صرف جستجو فقہ سے متعلق جستجو پیدا کرنے کے لیے ہے، نہ یہ کہ جو ہے اس پر عمل کرنا جو ہے آپ کا ذمہ باری ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ جو اختلافی مسائل ہیں ان میں آپ کو وہ اپنے مرجع کی طرف اپنے مقلد کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہم عرض کر رہے ہیں وہی سب کچھ جو ہے ہمارے ذمہ واجب ہیں، ان سے کوئی ہٹ کر ہمارے ذمہ کچھ نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ صرف فقہ سے متعلق جستجو پیدا کرنے کے لیے ہے. لہٰذا اس کو اسی جہت سے لے لیں کہ ہم مسائل سے آگاہ ہوں، شرعی احکام کے متعلق ہمیں جستجو پیدا ہو، اس لیے یہ عرض ہو رہے ہیں. باقی جو وہ ہے تفصیلی احکام ہیں، جزئیات سے متعلق جو احکام ہیں وہ سب اپنے مرجع کی طرف رجوع کر کے حاصل کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.